بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگی تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے معاف کر دو ایمان، اس رشتے کو ایک موقع تو دو، میں وعدہ کرتا ہوں ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ بات ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے اور کیسے کہے۔ پلیز ایمان، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ سنجیدہ تاثرات لیے اس نے ایمان کا ہاتھ تھاما تھا۔ قتل؟ ایمان کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ ہاں تو اور کیا، ہر وقت تمہارا سوچتے آپریشن میں مریض کی کوئی غلط رگ کٹ گئی تو قتل ہو جائے گا نا۔ ایمان نے اسے بازو پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے تو وہ زور سے ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے کچھ مانگا ہے تم سے ایمان، پلیز۔ 1 مہینہ 8 دن 22 گھنٹے اور 10 منٹ کا وقت ہو چکا ہے تمہیں میری زندگی میں آئے۔ اب میں چاہتا ہوں ہم نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح زندگی گزاریں۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں عباد، بس بتایا نہیں۔ جب تم نے ابو کے سامنے مجھ سے کہا تھا تبھی معاف کر چکی تھی میں تمہیں۔ نظریں جھکا کر ایمان نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تو عباد نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک اور بات، صبح ہم لندن جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ کی سرجری کے لیے۔ پلیز ایک چانس، ورنہ مجھے لگے گا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ ایمان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم بھی کوشش کر لو۔ ایمان نے ہار مان لی۔ یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، مجھے یقین ہے۔ عباد کی آنکھوں میں چمک تھی۔ رابل، کس کو بار بار کال کر رہی ہو تم؟ زارا صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی، جو کب سے کسی کو کال کر رہی تھی۔ امی بھائی کو کال کر رہی ہوں مگر فون اٹھا نہیں رہے۔ بیل تو جا رہی ہے۔ میں نے انہیں ای میل بھی کیا تھا مگر جواب نہیں آیا۔ مصروف ہوگا، جب فری ہوگا تم سے بات کر لے گا۔ تم یہاں بلا لینا اسے۔ زارا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا۔ جی امی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل رکھنا پڑا اسے، ورنہ اس کا دل تو کہہ رہا تھا اڑ کر جائے اور عاشر کو واپس لے آئے۔ چلو شاباش بچے، اٹھو، ایسے اداس نہیں بیٹھتے، کچن میں آ جاؤ، میری ہیلپ کرواؤں، تمہارا بھی دھیان بٹ جائے گا۔ رابل نے زارا کے جاتے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ عباد نے ناشتے پر پہنچتے سب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جس کا جواب سبھی نے اونچی آواز میں دیا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عباد اپنی ہی دھن میں ایمان کی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگا۔ 1-2 دفعہ ایمان نے آنکھیں دکھائیں مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اسے۔ عباد، تم بھول رہے ہو یہاں سب موجود ہیں، حسن نے تیز آواز میں انہیں ٹوکا۔ نہیں تو پاپا، مجھے معلوم ہے سب یہاں ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں، پھر تمیز سیکھو تھوڑی، یہ کیا حرکت ہے؟ حسن کا اشارہ اس کے کھانے کی طرف تھا۔ اوہ! ہونٹوں کو گول کرتے اس نے حیرت سے سامنے رکھے ناشتے کو دیکھا۔ تو کیا میری بیوی ہے، اب میں اس کی پلیٹ سے نہیں کھا سکتا؟ کھٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، کیوں دادی؟ بالکل، تم کھاؤ چپ کر کے۔ رافعہ نے مسکرا کر عباد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عباد نے حسن کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ حسن نے جو ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس 2 گھونٹ میں ختم کر کے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ابو، میں چلتا ہوں۔ تم کیوں جلدی کھا رہی ہو؟ آرام سے کھانا کھاؤ، پاپا ایسے ہی ہیں، عباد نے جان کر اونچا کہا۔ حسن نے جاتے ہوئے سن لیا۔ وہیں ایمان اور عباد کی آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کب سے ایسے ہی بیٹھی تھی، اس نے کب جلدی کھانا کھایا؟ کیا مطلب ہے آپ کا، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ حسن واپس عباد کی طرف ہی آ گیا تھا۔ میں نے تو ایمان نے کہا تھا، آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ عباد کندھے اچکا کر ایک طرف ہو گیا۔ ایسے ہی ہیں، اس بات سے کیا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اب یہ تو امی کو زیادہ پتہ ہوگا آپ کیسے ہیں، مجھے تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ عباد کی بات پر سعدیہ کچن سے نکل کر باہر آ گئی تو عالم دین میں اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تم اپنے اوپر غور کر لو تو میرے رویے کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا، اپنی زبان کم چلایا کرو۔ ارے پاپا، غصہ تو نہ ہو، ویسے بھی ہم جا رہے ہیں۔ ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ مطلب؟ آمنہ نے حیرانگی سے ایمان کو دیکھا۔ لندن کی فلائٹ ہے آج ہماری، ایمان کی سرجری ہے وہاں۔
ہم لوگ کچھ دن پہلے جائیں گے، عباد نے آرام سے سب کو بتایا، جیسے عام سی بات ہو۔ ایمان کا سوچتے سب نے انہیں خوشی خوشی اجازت دے دی۔ آمنہ اور ساقیہ نے مل کر ایمان کی ساری پیکنگ بھی کروائی تھی۔ سب لوگ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ رافعہ تو بار بار دونوں پر صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ ایمان کو بھی خاص تلقین کی تھی وہاں جا کر خود پر اور عباد پر دم کر دیا کرے۔ دادی میں یاد کروا دوں گا، اسے فکر مت کریں۔ رافعہ کی بات سن کر عباد نے انہیں حصار میں لے کر پیار دیا۔ اللہ حافظ۔ کچھ ہی دیر باتیں کرنے کے بعد عباد سب سے اجازت لیتا ایمان کو لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ ایمان تم یہاں بیٹھو، ابھی کچھ ٹائم ہے، میں آتا ہوں۔ پھپھو سے بات کر کے ایمان کو چیئر کی طرف اشارہ کرتا عباد باہر کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم۔ آمنہ کی عمر کی عورت تھی جو آ کر ایمان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ ایمان نے انہیں دیکھ کر سادہ سے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ بیٹا اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں آنٹی، میرا کزن بھی ہے ساتھ، باہر گیا ہے، کال آ گئی تھی اس لیے۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ایمان کو تھوڑا عجیب تو لگا مگر کیا کہہ سکتی تھی، اسی لیے جواب دے دیا، ایمان چلو۔ ایمان عباد کے آتے ہی اس کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی جہاں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ عباد ایمان کا ہاتھ پکڑے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، تبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا اور وہی عورت آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو نا کیسی قسمت ہے، تم سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا۔ اس عورت نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا، جواب میں وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ایمان یہ ہے اذان، میں نے بتایا تھا نا، بہت ہی سلجھا ہوا بیٹا ہے میرا۔ فلائٹ ٹیک آف کرتے ہی وہ خود ہی باتیں کرنے لگی۔ کون ہے یہ؟ عباد نے ناگوار نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا، پھر ایمان سے سوال کیا۔ میرے چاچو کا بیٹا ہے، ایمان نے چڑھ کر اسے جواب دیا۔ ایک تو کب سے عورت اس کا سر کھا رہی تھی، اب عباد کے سوال وہ صرف میں ہوں، سمجھی؟ توبہ ہے عباد، ایئرپورٹ میں ملی تھی آنٹی۔ ایمان نے ہلکی آواز میں سرگوشی کی تو عباد خاموش ہو گیا۔ تم اس کے کزن ہو نا؟ ہاں، بہت خوبصورت ہے بچی، مجھے تو بہت پسند آئی۔ اس کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ جی آرمی میں تھے، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر کا ایڈریس دو مجھے۔ کیوں؟ اب کی بار عباد کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آنا چاہتی ہوں، تم ایڈریس دے دو جلدی سے۔ واٹ؟ عباد کی تو آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس نے خفگی سے عباد کو دیکھا۔ ایمان تم یہاں آ جاؤ میری سیٹ پر۔ ایمان کے آتے عباد جلدی سے اٹھ کر اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ایمان بھی خاموشی سے اس کی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب عباد نے اس کے ہاتھ کو اپنی قید میں لے لیا۔ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ مجھے ایمان کو اپنے بیٹے سے ملوانا تھا نا۔ اچھا ایڈریس تو دے دو۔ نہیں ہے میرے پاس، عباد اسے جواب دے کر آنکھیں موند گیا۔ سنو، تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس نے عباد کا ہاتھ ہلایا تو اس نے اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ مت بتاؤ ایڈریس، میں اس سے پوچھ لوں گی، تم تو بڑے بگڑے ہوئے لگ رہے ہو۔ عباد کو دیکھتے ناک سکیڑے کہہ رہی تھی وہ آنٹی۔ ایمان جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنتے مزے لے رہی تھی۔ اچھا، تم ادھر آ جاؤ، یہاں میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، دونوں بات چیت کر لیں گے تھوڑی۔ ایک اور فرمائش پر دو۔ عباد کو تب ہی چڑھ گئی، کیوں؟ کس خوشی میں اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے بیٹے کو بات چیت کرنے دوں؟ بیوی؟ ہاں جی، یہ میری بیوی ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے ہماری شادی کو۔ عباد نے زبردستی ہونٹوں کو پھیلا کر اسمائل پاس کی۔ جھوٹ میں سب جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، شرم کرو کچھ۔ انہوں نے الٹا عباد کو ہی جھوٹا بنا دیا۔ عباد نے غصے سے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر ایمان کی طرف کر لیا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے ان کو کہا میں تمہارا کزن ہوں، اگر بتا دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔
میرا دل نہیں کر رہا تھا، ہلکے سے مسکراتے اس نے عباد کے کان میں کہا تھا، مگر آنکھیں بند ہی تھیں۔ ہاں اب تو تمہیں مزہ آ رہا ہوگا نا، تمہارے رشتے کے لیے مجھ سے ایڈریس مانگ رہی ہیں، دے دوں پھر؟ شٹ اپ، منہ نہ توڑ دوں اس کا؟ بڑا آیا عباد کے انداز پر ایمان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس بار وہ کھل کر ہنس دی تھی، مگر ہلکی آواز میں۔ فلائٹ لینڈ کرتے ہی عباد ایمان کو لیے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ چلو اب بغیر اس پر نظر ڈالے عباد نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بٹھا دیا، جو اس نے پہلے ہی بک کی ہوئی تھی، مگر ایمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں تھا، جو اس نے پلین میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ عباد ایمان کو لے کر اپنے فرینڈ کے گھر آیا تھا، جو اپنی وائف کے ساتھ دوسرے شہر تھا۔ عباد نے اس سے بات کی تو اس نے عباد کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہوٹل جانے کے بجائے وہاں آ کر رہے۔ کیا ہوا ہے؟ ایمان کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ عباد کا لہجہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، اب فلیٹ میں آ کر بھی وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں کیا، تم تو مزے لے رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مزہ تو سچ میں آیا۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ جھوٹ میں سب جانتی ہوں، تمہیں جھوٹ بولتے شرم آنی چاہیے۔ ایمان ہاتھ اٹھا اٹھا کر فل انجوائے کرتے ہوئے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ایمان، عباد نے اسے گھورا۔ ایک اور، ایک اور، ایک اور۔ ہاں، عباد کی گھوری کو نظر انداز کر گئی۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ مت بتاؤ، میں اس سے پوچھ لوں گی۔ تم تو بڑے بگڑے ہوئے لگتے ہو۔ بابا، ہاں ہاں ہاں، تو ڈاکٹر عباد عالم، سوری۔ جھوٹے پلس عباد عالم، کیسا لگا آپ کو؟ ہاتھ کو مائک بنا کر اس نے عباد کے منہ کے آگے کیا۔ رکو، میں بتاتا ہوں، تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے نا تمہیں؟ اس کے بعد ایمان آگے اور عباد پیچھے تھا۔ السلام علیکم۔ عباد اور ایمان دونوں نے ہنستے ہوئے انہیں سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہو دونوں؟ رافعہ نے عباد سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے دادی، ایمان نے مسکرا کر انہیں جواب دیا۔ عباد، ڈاکٹر سے بات ہو جائے تو ہمیں انفارم کر دینا، عالم دین نے رافعہ سے فون لے کر عباد سے کہا۔ جی بہتر۔ ایمان بیٹا، آپ ٹھیک تو ہو؟ حسن نے ایمان سے پوچھا۔ بتاؤ، کہیں میں نے توڑ پھوڑ تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ عباد منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ چاچو ٹھیک ہوں میں، آپ فکر مت کریں۔ عباد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو ایمان باقی سب سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے بھی یہاں آ کر عباد نے ایمان کے کہنے پر اسے الگ کمرہ دے دیا تھا، جیسے چاہے اپنی مرضی سے رہے۔ اگلی صبح ہی عباد ایمان کو لیے ڈاکٹر سے ملنے آیا تھا، جس سے وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا، مگر اب مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ سرجری کے حوالے سے ڈو یو فیل اینی تھنگ؟ ڈاکٹر نے ایمان کا بازو کا معائنہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ نو، ایمان نے سرسری سا جواب دیا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کرتے وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ از دیئر اینی کائنڈ آف رسک ڈاکٹر؟ عباد نے بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ نو دیئر ول بی نو رسک، ڈونٹ وری، گیو یور وائف میڈیسن، آفٹر 15 days لیٹر وی ول ہیو سرجری۔ بات کے دوران ڈاکٹر نے وقفہ لیا۔ عباد کو پریشان دیکھ کر پھر سے بولنا شروع کیا۔ یور وائف's ہینڈل ول بی فائن بٹ ناٹ کمپلیٹلی، شی ول بی آل to do little more work but can't do heavy work. I hope as a doctor you can understand. Yes, I can understand, doctor. No need to panic, Mr. Abad. Your wife will recover soon. پیشہ ورانہ انداز میں انہوں نے عباد کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ عباد نے کھڑے ہوتے ان سے ہاتھ ملایا۔ جواب میں ڈاکٹر نے بھی انہیں تسلی سے ہاتھ ملاتے اسمائل پاس کی۔ عباد اٹھو، دوپہر کے وقت ایمان اس کے کمرے میں موجود تھی۔ عباد اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک کے مارے اسے رونا آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اکیلے کھانا بنانا بھی مشکل تھا۔ ایمان کا توازن بگڑا تھا، وہ عباد کے اوپر ہی گر گئی۔ کیا ہے؟ وہ پیر سلپ ہوا۔ بھوک لگ رہی تھی۔ جلدی میں ایمان کے منہ سے عجیب سی بات نکل گئی۔ عباد کو اس کے چہرے پہ آئے رنگ مزہ دے رہے تھے۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا۔ کیا مطلب تھا؟ اس نے کروٹ بدلی۔ مم، مجھے بھوک لگی ہے۔ اپنی انگلی ایمان کے ہونٹوں پر رکھ کر وہ اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔
اتنی تیار ہونے کی وجہ وہ دادی نے صبح ڈانٹا تو اس لیے ہونا پڑا۔ ہٹو اب۔ ایمان نے ایک ہاتھ سے اسے کندھے سے پیچھے کرنا چاہا مگر عباد نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ ایمان بہت پیاری لگ رہی تھی، یلو ڈریس، زیبتن کیے کھلے کالے بال، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائی تھی۔ اس وقت عباد کی پہنائی ہوئی چین بھی اس کے گلے میں تھی۔ مریضوں کا دم آنکھوں میں ہے، وہ ہے مہ آرائش، ادھر ہونٹوں کی لالی ہے، ادھر جانوں کے لالے ہیں۔ عباد نے شوق نظروں سے اسے دیکھ کر شعر پڑھا تو ایمان کو ڈر کے مارے پسینہ آنے لگا۔ بھوک لگی ہے، مجھے نہیں لگی بھوک۔ کتنی ظالم ہو تم، خیر میں بہت نرم دل انسان ہوں، اپنی بیوی کو بھوکا نہیں مار سکتا، چلو۔ عباد نے ایک طرف ہوتے ایمان کو جگہ دی تو وہ جھٹ سے باہر بھاگ گئی۔ یہ لو کھاؤ۔ عباد نے جلدی سے اس کے لیے پاستا بنا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایمان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر عباد بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مجھے روٹی کھانی ہے، تمہیں بہت بھوک لگی تھی اس لیے یہ بنا دیا میں نے، شام کو روٹی بنا لیں گے، ابھی کھا لو پلیز۔ اوکے۔ ایمان نے ایک چمچ سے تھوڑا سا پاستا منہ میں ڈالا مگر بولی کچھ نہیں۔ عباد اسی طرح بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ آخری چمچ لیتے ایمان کو اس کی یاد آ ہی گئی۔ نہیں، تم تو اپنا ڈرم بھر لو پہلے، میری خیریں ختم کر کے اب پوچھ رہی ہو۔ اوکے۔ کیسی خود غرض ہو، سارا باؤل اکیلے کھا گئی، انسان پوچھ ہی لیتا ہے۔ اب کی بار عباد نے شکوہ کر ہی دیا۔ تم اور بنا لو، ویسے بھی اچھا نہیں بنا تھا۔ ایمان اسے بولتی اپنے روم کی طرف جانے لگی تو عباد نے اسے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اگر اچھا نہیں تھا تو کھایا کیوں؟ واپس کرو مجھے، تم تو سچ میں پاگل ہو۔ عباد کی بات پر ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں رکو، ابھی نمونہ دکھاتا ہوں۔ عباد آگے بڑھ کر ایمان کو گدگدی کرنے لگا جس سے وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز پلیز، سوری، بس بہت اچھا تھا سچ میں۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، ابھی آ جاؤں گا، ڈرنا مت۔ اوکے۔ کہاں؟ فرینڈ سے ملنا ہے یار، ابھی آ جاؤں گا، چلو بائے بولوں اب۔ عباد نے موبائل اور کیز اٹھا کر ایمان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بائے۔ ایمان نے بغیر کسی تاثر کہا۔ اف یا اللہ، بائے ایسے کرتے ہیں پاگل؟ عباد اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا گال پہ پیار کر کے چلا گیا تھا تو پیچھے ایمان شرم سے گلابی ہو گئی۔ عباد کو گئے گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ ایمان تقریباً پورا گھر ہی دیکھ چکی تھی، اب کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، اس لیے عباد کے کمرے میں جا کر ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تو دیکھا عباد کا میسج تھا۔ جی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ کب تک آئیں گے؟ میری یاد آ رہی ہے۔ نہیں تو کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اوکے، کال کروں میں؟ کیوں؟ ویسے ہی تمہاری یاد آ رہی ہے جانے من۔ وہ جانتی تھی اسے غصہ آ رہا ہے۔ مجھے مووی دیکھنی ہے، بائے۔ ایمان نے جلدی سے بات ختم کرنی چاہی۔ لو یو ہنی، بائے۔ ادھر ایمان بلش کر گئی۔ بے شرم نہ ہو تو۔ موبائل کو ایک طرف رکھ کر دوبارہ مووی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ٹن ٹن ڈور کی بیل بجی تو ایمان منہ کے زاویے بگاڑتی باہر نکل آئی۔ دروازہ کھول کر آس پاس دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی دروازہ بند کرنے لگی جب نیچے اس کی نظر پڑی جہاں خوبصورت سا پھول بکے پڑا تھا۔ پھولوں کا بکے اٹھاتی، دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ پھولوں کے اندر ایک لفافہ بھی تھا۔ پھول بیڈ پر رکھ کر لفافہ نکال کر دیکھا۔ سویٹ فلاور فار سویٹ ایمان، سی یو سون جان، ویٹ فار می۔ یہ کیا نام تو ہے نہیں؟ اس نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بہت خوبصورت سا لفافہ تھا جس میں سے ہلکی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یہ کیا نام تو ہے نہیں؟ اندر تو میرا ہی نام ہے، ضرور عباد کا کام ہے۔ سکون نام کی چیز تو ہے نہیں اس بندے میں، خود سے بولتے ایمان نے چٹ ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ پھول اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، دوبارہ مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ رابیل چپ کر جاؤ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کسی نے سن لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زارا نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ امی اس میں کیا برائی ہے، آپ ایک بار بات تو کرنے دیں مجھے ایمان سے۔ رابیل تیزی سے پاگلوں کے سے انداز میں موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی تو زارا نے اسی تیزی سے اس سے موبائل لے کر زور سے دیوار میں دے مارا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیوں اپنی زندگی عذاب میں ڈال رہی ہو؟ ہمیں بھی شرمندہ کروانا چاہتی ہو تم؟ پلیز امی کچھ کریں، میں نہیں رہ سکتی عباد کے بغیر۔ رابیل نے روتے ہوئے زارا کے ہاتھ پکڑ کر
ان پر اپنا سر ٹکا دیا۔ میری بچی یہی قسمت کا لکھا ہے۔ قسمت جب اپنا کھیل کھیلتی ہے نا، بڑے بڑے بھی اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ تقدیر کا لکھا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انسان کو اس پاک ذات کا لکھا فیصلہ ماننا ہی پڑتا ہے۔ تیری قسمت میں یہی لکھا تھا، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی سوائے تجھے صبر کی تلقین کے۔ امی پلیز عباد کو کہیں مجھے اس کی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ایمان کو چھوڑ دے، مگر مجھ سے دوسری شادی کر لے، میں اس کے نام کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار لوں گی۔ رابیل روتے ہوئے زارا کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زارا کا اپنا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ رابی بیٹا، ایسے نہیں کہتے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہنا آسان ہے۔ تم خود سوچو، عباد کبھی نہیں کرے گا یہ، وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ میں خود بھی اپنی بیٹی کو جان کر ایسے جہنم میں نہیں بھیج سکتی۔ صبر کرو میرا بچہ، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ شاباش، اٹھو۔ زارا نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اپنے ہاتھ سے ہی اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ سوری امی، کوئی بات نہیں بیٹا، دل میں کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کر لیا کرو، اور اپنے بھائی کے نقش قدم پر مت چلو۔ اپنے ابو کے بارے میں سوچو، وہ ایک مرتبہ تو اولاد کا صدمہ برداشت کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں بیٹا سمجھتے ہیں، جس پر رابیل نے سر ہلایا تھا۔ سوری امی۔ رابیل شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ماں بھی تو دوست ہوتی ہے۔ شاباش، چلو اب تم آرام کرو، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ رابیل کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کیے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر کمرے سے باہر آ گئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ عباد جب سے واپس آیا تھا کچن میں تھا، ایمان کو اس نے کمرے سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ تم پھر آ گئی؟ عباد میں بور ہو رہی ہوں، ایسا کرتی ہوں تمہاری ہیلپ کروا دیتی ہوں، جلدی ہو جائے گا۔ معصوم سی شکل بنا کر اس نے عباد کو دیکھا تو وہ مان گیا۔ عباد ایک طرف کھڑا ہو کر سبزیاں کاٹ رہا تھا، ایمان نے جلدی سے سالن بنایا، پھر دوسری طرف پلاؤ بنانے کے لیے برتن چولہے پر رکھا۔ مل کر کام کرتے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کھانا بنا چکے تھے۔ عباد فریش ہونے چلا گیا تو ایمان نے کھانا میز پر لگا دیا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ کیوں، اکیلی کمرے میں رہ لو گی؟ ویسے یہ کمرہ بند ہی رہتا ہے، فرینڈ نے بتایا تھا مجھے۔ پلیٹ میں پلاؤ نکالتے اس نے ایک بار ایمان کو دیکھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس کمرے میں؟ ایمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کھانا تو پلیٹ میں ڈال کر بھول ہی گئی تھی جیسے۔ مجھے تو یقین نہیں ہے، چھوڑو، ایسے ہی بے تکی باتیں ہیں، بس بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ ہاں، یہاں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا قتل ہو گیا تھا، شاید اس کے بعد جتنے لوگ اس کمرے میں رہے، سننے میں آیا ہے 1-2 ہفتے بعد ہی ان کی بھی موت ہو جاتی تھی، اسی لیے یہ کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ مجھے تو ان فضول باتوں پر یقین نہیں، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بس اتفاق ہی ہے۔ کھانا تو کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ ایمان کا دل ایک دم کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اگلے 5 منٹ دونوں میں خاموشی رہی، تب ایمان دوبارہ بولی، مجھے بھی یقین نہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ویسے کتنے لوگ مرے ہیں؟ ہاں، وہ لگ بھگ 7 لوگ بعد میں اسی کمرے میں مرے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کیسے مرے ہیں، بس ان کے روم میں کچھ گلاب کی پتیاں ملتی ہیں۔ عباد نے کھانے کی پلیٹ ایک طرف کر کے نیپن سے ہاتھ صاف کیے، 7 کا لفظ دہراتے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ ایمان، عباد نے اسے پکارا مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ ایمان، اب کی بار اس نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر بلایا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میرا ہو گیا ہے۔ تم نہیں کھا رہی تو کمرے میں چلی جاؤ، سردی ہے یہاں۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا مطلب ہے یار؟ مجھے نیند آئی ہے، کل سے ہم گھومنے چلیں گے، سرجری میں تو ابھی وقت ہے۔ اچھا، گڈ نائٹ۔ عباد وہاں سے اٹھ کر مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، گویا اسے یقین تھا جو وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اب بس اسے انتظار کرنا تھا۔ اب کیا کروں؟ مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب نیند بھی نہیں آئے گی۔ ہائے امی، اتنے لوگ مر گئے اس منحوس کمرے میں، اللہ جی آپ کو بھی مجھے یہ کمرہ دینا تھا۔ ایمان رونی صورت بنائے ابھی تک کھانے کی میز پر ہی بیٹھی تھی۔ چل ایمان، ڈر مت، ہمت کر، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہیں، بس خود کو حوصلہ دیتی ایمان ڈر ڈر کر کمرے کے باہر تک پہنچ گئی۔ یا اللہ،
خدا کو یاد کرتی، آیت الکرسی پڑھتی، ایمان کمرے میں چلی گئی، اپنے ارد گرد اچھی سے کمفرٹر لپیٹ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو ایمان جو ابھی سونے کی کوشش کر رہی تھی دوبارہ جاگ گئی۔ پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ اس کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جو کہ اسے اچھے سے یاد تھا، پورا بند کر کے ہی آئی تھی۔ وہ دم سادے لیٹی رہی۔ عباد جلدی سے موبائل نکال کر اس نے عباد کو کال ملائی مگر نو آنسر۔ ایمان ابھی ایک بار پھر عباد کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس کو کمرے سے خوشبو محسوس ہوئی، جیسے ہر طرف گلاب کے پھول بکھرے ہوں۔ خوشبو ناک سے ٹکراتے ہی اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، مگر حلق سے آواز نکلتی تب نہ۔ ایک بار آنکھیں بند کی، پھر اللہ کا نام لیتے ایمان نے بغیر کمرے میں نظر دوڑائے باہر دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے اس نے بس اتنا دیکھا تھا، گلاب کی پتیاں اس کے پیروں کے نیچے آئی ہیں، بس اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ دوپٹہ بھی لینا اسے بھول چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے ایمان عباد کا دروازہ نوک کیے بنا ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ہانپتے ہوئے جلدی سے دروازے کو اندر سے لاک لگا دیا۔ چل بیٹا عباد جلدی کر۔ کمرے میں آتے عباد نے میز پر رکھے پھولوں کی پتیاں جلدی سے الگ کر کے ایک پلیٹ میں ڈالی، پھر اپنے جوتے اتار کر وہیں بیڈ کے پاس ہی رکھ دیے تاکہ شور نہ ہو۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ایمان کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آج تم خود بھاگتے ہوئے میرے پاس آؤ گی ڈیئر وائف، یہ اس ڈاکٹر کا وعدہ ہے۔ ہاتھ میں ایک ڈنڈا جو اس نے صبح ہی اسٹور روم کے باہر دیکھا تھا اور پھول کی پتیاں پکڑے وہ ایمان کے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ خود دروازے کے ساتھ چھپ کر کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ شاید اندر سے ہاتھ سے دونوں چیزیں وہ زمین پر رکھ کر اپنے کمرے میں گیا جہاں ماسٹر کی پڑی تھی۔ بہت آہستہ سے عباد نے چابی سے ایمان کے کمرے کو ان لاک کیا، لاک کھولا، پھر ڈنڈا اٹھا کر آرام سے دروازہ کھولا جس سے آواز پیدا ہوئی۔ 2 منٹ انتظار کرنے کے بعد کمرے میں جھانکا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ ایمان کمفرٹر چاروں طرف لپیٹ کر سو رہی تھی۔ عباد کو یقین تھا وہ اب تک کمفرٹر میں جاگ رہی ہوگی۔ وقت برباد کیے بنا پھول کی پتیاں کمرے میں پھیلا کر جلدی سے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے سے جانتا تھا ایمان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اب بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایمان کو اس طرح کمرے میں آتے دیکھ عباد پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ تیز بھاگنے کی وجہ سے مشکل سے بول پا رہی تھی۔ ہاں وہ موبائل سائلنٹ پر تھا، ابھی دیکھا ہی میں نے، بس میں کال کرنے ہی لگا تھا، اگلا انسان مر جائے بے شک تم بس ابھی کال کر ہی رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ایمان؟ اچھا یہ لو پانی پی لو پھر بات کرنا۔ عباد نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے پکڑایا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پی گئی اور دوسرا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ بھی خالی کر کے اس نے عباد کو تھما دیا۔ اب بتا دو گی کیا ہوا ہے جو اس طرح مجھ غریب پر ستم ڈھانے آ گئی ہو؟ عباد نے گہری نظروں سے ایمان کی طرف دیکھتے اس کے حلیے پر چوٹ کی۔ عباد کی بات پر غور کرتے ایک بار ایمان نے اپنی صورتحال کا جائزہ لیا، پھر عباد کو گھور کر جلدی سے اٹھی، پاس پڑی اس کی جیکٹ اٹھا کر خود پہن لی۔ جیکٹ اتنی بڑی تو نہیں تھی مگر کھلی بہت تھی، اس لیے آدھی سے زیادہ وہ خود اس میں چھپ گئی تھی۔ تمہارا بتانے کا موڈ نہیں ہے مگر مجھے سونا ہے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں، صبح میں بات کریں گے۔ عباد ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے جان کر باہر لے جانے لگا۔ وہ اس کے پلان سے بے خبر جھٹ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ وہ میں یہیں رہوں گی۔ آج سے کیوں؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا تم الگ رہنا چاہتی ہو، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں اپنے دل کی سنو، تم جاؤ اپنے روم میں۔ عباد نے دروازہ کھول کر اسے اشارہ کیا۔ نہیں جانا، تم نے سنا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں یہیں رہوں گی۔ اس مہربانی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ عباد کے سوالوں کو نظر انداز کرتی کمفرٹر میں چھپ گئی جہاں کچھ دیر پہلے عباد سویا ہوا تھا۔ عباد کے لیے اتنا کافی تھا، کم از کم وہ اس کے ساتھ تو ہے۔ ایمان کی حرکت پر وہ ایک جاندار مسکراہٹ عباد کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ تو آخر تیر نشانے پر لگ ہی گیا، اپنے پلان میں کامیاب ہوا تھا، اس کی جیت ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں پھول وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا جب فریش ہونے کے ارادے سے اوپر آیا تھا۔ کھانا کھاتے اچانک اسے شرارت سوجی تھی جس پر اس نے عمل بھی کر دکھایا تھا۔ تم نے دوائی نہیں لی؟ شرافت سے کھا لو، اٹھو۔ ایمان کے منہ سے کمفرٹر ہٹا کر عباد نے سختی سے کہا۔
اور خود جا کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ ایمان برے منہ بناتی جلدی سے اٹھی تھی، مشکل سے نگلتی دوبارہ لیٹ گئی، مگر اس بار اس نے اپنے اور عباد کے درمیان تکیہ رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایمان سوتے سے اٹھ بیٹھی تو عباد نے بند کی ہوئی لائٹ دوبارہ جلا دی۔ کیا ہے یار، سونے دو گی کہ نہیں آج؟ لائٹ آف مت کرو پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایمان میں ہوں نا، تم سو جاؤ۔ عباد نہیں پلیز، ایسے لگتا تھا وہ رو دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آخر عباد نے ہی ہار مان لی۔ ایمان کی جاگ ہوئی تو اس کا ایک ہاتھ عباد کے کندھے پر رکھا تھا، درمیان میں رکھا ہوا تکیہ بھی غائب تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا تو عباد نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عباد نے ایک نظر ایمان کو دیکھا، کتنے قریب تھی آج وہ۔ صبح سویرے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ایمان کی آنکھوں میں نیند کی خماری ابھی باقی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے وہ شاید عباد کی حرکت پر غور کر رہی تھی۔ وہ ایمان کو پھر سے لٹا کر عباد اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ عباد پلیز، ایمان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، اب کی بار عباد کو غصہ آیا تھا۔ ایمان نے کوئی جواب دیے بنا چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا، جس سے عباد کے غصے کا گراف اور بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، رہو ایسے، مجھے سزا دینا چاہتی ہو نا، یہی صحیح۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کو اتنا ہی تڑپانا چاہیے جتنی اس میں برداشت ہو۔ تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ کر عباد موبائل اٹھا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا تو ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جی دادی، عباد باہر گیا ہے، موبائل پر رافعہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری آواز بجھی کیوں لگ رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوا دادی، امی بس ایسے ہی۔ عباد کہاں ہے؟ ایمان، وہ باہر گیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنے کا؟ وہ باہر گئے ہیں دادی، اس بار اس نے اپنی غلطی درست کی تھی۔ کیوں ناراض کر دیا ہے تم نے اسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ ایمان نے حیرت سے موبائل دیکھا۔ وہ چھوڑو، مدعا بیان کرو۔ ایمان، اپنا ماضی بار بار بیچ میں مت لاؤ، جو ہونا تھا وہی تمہاری قسمت میں تھا، وہی ہوا۔ میں اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ میں نے کوشش کی بہت، اب تم اپنی بیوقوفی سے اس رشتے کو خراب مت کرو۔ میں نے عباد کی آنکھوں میں پیار کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیکھی ہے تمہارے لیے۔ کیا وہ تمہارے فیصلے کو مان نہیں دیتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اتنا وقت اس نے تمہیں دیا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، شاید آگے بھی دے، مگر ایک بار جب مرد کو اس کی بیوی سے سکھ نہ ملے تو یہ چیزیں باہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں چاہو گی۔ سوچو آگے کیا کرنا ہے، اپنے دل سے پوچھو۔ اب میں رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ رافعہ نے کال کاٹ دی، مگر ایمان کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ عباد غصے سے گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت سے ہی وہ پاس ہی ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا۔ سامنے پڑا موبائل بار بار بج کر اپنی موجودگی کا اطلاع دے رہا تھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی سے ایمان اسے کال کر رہی تھی، مگر عباد نے اسے مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ سر، یور کافی۔ ویٹر نے 5واں کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ عباد نے کپ منہ سے لگایا کہ میسج کی بیپ ہوئی، جہاں سوری لکھا جگمگا رہا تھا۔ میسج پڑھتے عباد کے لبوں پر مسکان بکھر گئی، مگر وہ آرام سے لوگوں کو دیکھتا اپنی کافی انجوائے کرنے لگا۔ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ عباد رات کو گھر آیا تو ایمان اپنا غصہ اب اس پر نکال رہی تھی۔ صبح سے ناشتہ تک نہ کیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، مجھے کیوں فرق پڑنے لگا؟ سب سے دور لا کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو، میری کالز اور میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیتے ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایمان کو نہ جانے کیوں رونا آنے لگا۔ جب میں گھنٹوں میسیجز اور کال کرتا ہوں اور تم ریسیو نہیں کرتی، نہ میسیج کا رپلائی دیتی ہو، تب کا کیا کہتی ہو؟ عباد کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ تم فضول میں پریشان کرتے ہو مجھے، اور میں یہاں پریشانی میں مر رہی ہوں صبح سے۔ وہاں کیا بات ہے، میری فیلنگز فضول ہیں۔ جو کتنے سال تمہارا انتظار کیا، خود کو ایک دن ہی ہوا ہے، رونا آنے لگا ہے۔ خود جو بھی اگنور کرتی ہو مجھے۔ میں نے تو شکایت نہیں کی تم سے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خود سے بات مت بناؤ۔ آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ میں نے سوری بھی کہا تھا، تم اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے قبول نہیں کیا۔ ایمان کی حالت دیکھ کر عباد کو مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں کرنا چاہیے وجہ؟ اب کی بار عباد اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں دادی امی کو بتاؤں گی تم مجھے تنگ کرتے ہو، باقاعدہ سوسو کرتے اس نے عباد کو دھمکی دی تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی میں نے تنگ کیا کہاں ہے؟ تم جھوٹ بولو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ مایوس بات کہتے اس نے ایمان کی طرف اپنا رومال بڑھایا
مطلب بعد میں، اب اس سے پہلے وہ جذبات میں بہہ کر کوئی پیش قدمی کرتا۔ ایمان جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے اور کوئی کام آتا بھی ہے؟ عباد نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے طعنہ مار رہے ہو کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ اوف اللہ، مجھے صبر دے۔ رابیل، تم عاشر سے بات کرنے والی تھی، بیٹا کیا ہوا؟ رات کے کھانے پر پرویز نے رابیل سے دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔ وہ ابو جواب نہیں دیا انہوں نے۔ میں نے میل بھی کی تھی مگر کھانا تو بہت ہی اچھا بنا ہے، آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ۔ ویسے کافی حیران کن بات ہے، پرویز نے زارا کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ اس نے رابیل کی طرف جھک کر کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ کل سے خود ہی بنا لینا اب کھانا۔ زارا نے خفا ہو کر پرویز کو دیکھا۔ سمجھ تو وہ بھی گئی تھی، اس لیے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تم نے میری بیگم کو ناراض کر دیا۔ میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے، خود ہی بنائیں اب۔ رابیل نے کندھے اچکائے۔ یہ کون سا مشکل ہے، ابھی لو منہ کھولو بیگم جلدی سے۔ جلدی نوالا بنا کر زارا کے منہ میں ڈال دیا۔ سوری۔ اب کی بار زارا دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پرویز نے رابیل کو آنکھ ماری۔ لو اتنی سی بات تھی۔ رابیل ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابو، اتنی دیر سے کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تم کب سے کر رہا ہوں میں۔ حسن نے اسے ڈانٹ دیا۔ ابو ایمان کی وجہ سے کال نہیں اٹھا سکا۔ عباد کی بات پر ایمان نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا ہے ایمان کو، خود پوچھ لیں۔ عباد نے موبائل ایمان کی طرف بڑھایا، خود اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ واہ، مجھ سے تو کبھی اتنے پیار سے بات نہیں کی۔ عباد نے حسن کی بات سن کر دل میں ہی کہا تھا ٹھیک چاچو۔ ایمان نے بات کو خود سے پرے کیا۔ عباد کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چاچو میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تم کیسے بناتی ہو؟ حسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عباد بھی ہیلپ کرتے ہیں چاچو، ایمان نے جلدی سے کہا، ورنہ عباد کی کلاس لگ جاتی۔ ایمان بیٹا، عباد کیسا ہے؟ یہ آواز رافعہ کی تھی۔ جی دادی، ایمان نے گھبرا کر جواب دیتے عباد کو خود سے دور کیا جو بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا ہے تمہیں؟ کب کچھ نہیں دادی۔ ججی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بات کرو گی سعدیہ سے؟ کیا مطلب ہے تمہیں؟ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ چلا دی تھی۔ ایمان تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسے بات کر رہی ہو؟ نہیں دادی، آپ کو نہیں، وہ میں تو۔ اب کی بار عباد نے مسکرا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو ایمان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور یہ ہو گیا کام تمام۔ یہ کیا کیا؟ عباد اپنے نئے آئی فون کی لاش کو ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا جو چیخ کر کہہ رہا تھا اپنے کسی کام کا نہیں، تمہاری غلطی ہے ساری، میں تو بات کر رہی تھی، بھگتو اب۔ ایمان آرام سے اسے جواب دیتی باہر کو نکل گئی۔ عباد نے کچھ دیر پہلے ہی اسے کہا تھا باہر چلنے کو، ظالم عورت ہو قسم سے۔ نکل گیا باہر، افسوس سے اپنا موبائل وہیں صوفے پر پھینک کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ عباد ایمان کو لے کر شاپنگ مال آیا تھا۔ سر میں آئی ہیلپ یو؟ وہاں پر موجود اسٹاف سے ایک لڑکی آگے آئی تھی۔ آئی وانٹ ٹو گیٹ اے پریٹی ڈریس فار مائی وائف۔ عباد نے ایمان کی طرف اشارہ کیا جو دوسرے کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ پھر خود ہی اس نے لائٹ پنک کلر کا پیروں کو چھوتا گاؤن ایمان کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ لیں گے ہم؟ ایمان نے ڈریس دیکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہم نہیں، تم، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ اسے ایمان کے لیے پسند آیا تھا۔ بہت گندا مذاق تھا، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لینے کی، تمہیں کیوں لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ عباد، ایمان نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایمان کے گال کھینچتا ڈریس کو پیک کروا چکا تھا۔ یہی نہیں، ایمان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے جگہ کی مناسبت سے ایمان کے لیے لیڈیز لانگ شرٹس اور ساتھ ہی جینس لی تھی۔ سر یور بیگس، لڑکی نے عباد کے خریدے ہوئے بیگس اس کی طرف بڑھائے تھے۔ آئی مسٹ سے یور وائف از سو پریٹی۔ اس نے ستائشی نظروں سے ایمان کو دیکھا جس کے چہرے میں بلا کی کشش تھی۔ کوئی بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ آئی نو ویری ویل اینڈ یو ڈونٹ لک ایٹ مائی وائف، سخت لہجے میں اسے جواب دے کر عباد سیل گرل کو حیران چھوڑتا ایمان کو بازو سے پکڑ کر شاپ سے باہر لے آیا۔ کیا ہے؟ عباد کے زور سے پکڑنے پر ایمان کو الجھن ہونے لگی تھی۔ یعنی حد ہے، وہ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہے جو میلے میں کھو جائے گی۔ چپ رہو تم،
ایک تو ہر جگہ محترمہ کا کوئی فین نکل آتا ہے، میری ساری زندگی سے چھپانے میں ہی گزرنے والی ہے۔ آخری بار عباد نے خود ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ عباد اسے لے کر دوسری شاپ میں داخل ہو چکا تھا جہاں سے ایمان کے لیے شوز لینے تھے۔ میم آئی ہیلپ یو؟ ایمان کو ایک ہاتھ سے جوتے کے اسٹریپس بند کرنے میں مشکل آ رہی تھی جب لڑکے نے اسے آفر کی، اسٹے اوے فرام مائی وائف، آئی ڈو اٹ مائی سیلف۔ اس سے پہلے وہ ایمان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا، عباد نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ سوری سر۔ عباد کو اس طرح غصہ کرتا دیکھ وہ معذرت کرتا جلدی سے پیچھے ہوا تو عباد نے خود ایمان کو جوتا پہنایا تھا۔ تم انگریزوں سے جیلس ہو رہے ہو عباد؟ میں کیوں جیلس ہونے لگا ان سے؟ اچھا ویسے تو مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ایمان نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ناک بند کی تھی۔ ہاں میں ہو رہا ہوں، یاد رکھو صرف تم میری ہو، میرے دل کی دھڑکن۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا میرے علاوہ کوئی تمہیں پسند کرے یا تمہاری تعریف کرے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ مجھے خود نہیں پتا میں ایسا کیوں بن گیا ہوں، شاید سالوں سے تمہیں چاہنے کا نتیجہ ہے یا کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی جلن، مگر اب جب تم میری قسمت میں لکھ دی گئی ہو تو مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ سنجیدگی سے اپنے جذبات سے اسے آگاہ کرتا وہ ایک بار پھر سے ایمان کو پریشان کر گیا۔ اگلے دن ایمان نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ صبح سے اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے عباد سے کہہ دیا وہ آرام کرنا چاہتی ہے تو عباد بھی مان گیا، مگر چند گھنٹوں بعد ہی ایمان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ گئی کیوں نہیں؟ سارا دن عباد نے اسے اپنی حرکتوں سے زج کیے رکھا، 1-2 بار تو وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نور۔ عباد ہنس کر بات کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا جو کتاب پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا جس پر عباد نے کیا کہا لگایا۔ اب ایمان کتاب سے نظر ہٹا کر عباد کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی تو مجھے جان سے مار دے گی۔ عباد نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ کہہ تو ایسا رہا ہے جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں میں بھی مس کر رہا ہوں۔ عباد کہنے کی دیر تھی ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عباد حیران ہو کر سوچنے لگا۔ ایمان چلو باہر چلتے ہیں۔ ایمان کی طبیعت عباد کو اب ٹھیک لگ رہی تھی، اس لیے شام کے وقت وہ روم میں آیا تو ایمان گیلے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ لاؤ میں کر دوں؟ میں خود کر لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا غصہ۔ اچھا اب نہیں کرتا تنگ؟ بس دو ادھر۔ اس نے برش لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر ایمان اسے نظر انداز کرتی خود ہی بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ ایمان، عباد نے پیار سے اسے پکارا، تم جاؤ جا کر بات کر لو ان سے جنہیں مس کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی۔ اب سمجھا یار، وہ تو میں ڈاکٹر نور سے بات کر رہا تھا۔